کریں گے. تو یہ جو آرڈیننس ہے یہ دراصل کچھ عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے اور جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس آنریبل کورٹ میں یہ ان کے اندر مداخلت بھی تصور کی جا رہی ہے. تو اسی لیے آج چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹسز ایشو کیے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے, اس میں آرڈر میں لکھوایا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری انٹیریئر کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی رسپانسبل ہوں گے. تو اب صرف ایف آئی اے جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہوگی بلکہ وزیر داخلہ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں, ایکچولی تو وزیر داخلہ صاحب ہی ہوگا, سیکرٹری صاحب ہوگے, تو وہ بھی جو ہے اس میں ذمہ دار تصور ہوں گے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ فروغ نسیم صاحب نے بغیر سوچے سمجھے جاری کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل سے مشورہ نہیں کیا اور پتہ نہیں ان کو کس نے کہا. السلام علیکم ناظرین. بروز بدھ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کمرہ عدالت اور پی ایف یو جے کے وکیل عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ اور کیس ہے پیکا ایکٹ میں ترامیم کا یہ کیس, اور اس کے خلاف جو ترامیم لائی گئی تھی حکومت کی جانب سے سیکشن 20 اسپیشلی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ ترامیم, اور ان ترامیم کے خلاف درخواست گزار پی ایف یو جی کے وکیل عادل عزیز قاضی صاحب اور ان کے ساتھ تھے حامد میر صاحب. آج صبح 9 بجے یہ کیس چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوا, اور اس سے قبل ایک اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ محسن بیگ صاحب کا جو کیس چلتا آ رہا ہے ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بلایا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا, اور انہوں نے جو سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر ہیں بابر بخت قریشی صاحب اور ان کی جانب سے اس سیکشن 20 کا حوالہ دیا گیا تھا. چیف جسٹس نے اس پر بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تک یہ کیس آپ اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے کہ جو ایس او پیز آپ نے بنا کر پہلے ہی ہمیں دیے ہوئے ہیں آپ اسی ایس او پیز کے اوپر چلیں. ایف آئی اے کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا تھا. عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ صاحب حامد میر صاحب کا ایک گروپ جو ہے وہ آج صبح چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوا, اور موقف یہ اختیار کیا گیا کہ 17 فروری 2022 کو سینٹ کا اجلاس ختم ہوا اور 18 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا لیکن نہیں بلایا گیا. حکومت کی جانب سے کیوں نہیں بلایا گیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ترامیم لے کر آنی تھی. ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ یہ ترامیم لائی گئی ہیں, اور اس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ایف آئی اے کو کہ جو ایس او پیز آپ نے ہمیں بنا کر دیے ہوئے تھے سیکشنز 20 کے تحت گرفتاری نہیں کی جائے گی. کون سی گرفتاری؟ کہ آپ ڈائریکٹ گرفتاری نہیں کر سکتے, آپ پہلے بلائیں اور اس کے اوپر آپ کیس سنیں, کیس کریں, اور اس کے بعد موقع دیا جائے جس کے خلاف یہ کیس ہو, جس کے خلاف یہ درخواست آئی ہو, اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے اور عدالت کی جانب سے پھر یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ عوامی نمائندے, اور اس میں مراد سعید صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ مراد سعید صاحب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی تھی محسن بیگ والے کیس میں. فرمائیں گے کہ محسن بیگ نو بس باہر نہیں آنا چاہیے, یہ اتنے اینے مقدمے بنا دیو کہ باہر نہ آئے تاکہ باقیاں نو جڑا ہے سبق ہو جائے. کوئی جڑا ہے جرنلسٹ, کوئی جڑا ہے ٹی وی اینکر, کوئی جڑا ہے ٹی وی ٹاک شوز تے کوئی اخبار والا جڑا ہے میرے خلاف نہ لکھ سکے تے میرے وزیراں دے خلاف نہ لکھ سکے. انہوں نے تو اتنا سا تو یہاں پر یہ جو ریمارک سامنے آئے کہ عوامی نمائندے کے لیے حد کے عزت کا قانون بنتا ہی نہیں ہے. اس پر وکیل پی ایف یو جے عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو خود کو عوامی نمائندہ کہتا ہے وہ تنقید سے نہ گھبرائے, وہ تنقید کو برداشت کرنا بھی سیکھے. سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے اور بلایا گیا ہے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو عدالت کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی سماعت میں کیا ہوتا ہے. ناظرین, پیکا ایکٹ سیکشن بی کی یہ جب ختم ہوئی سماعت باہر نکلے کمرہ عدالت سے تو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فرحت اللہ بابر صاحب وہ ایک پیٹیشن فائل کر رہے تھے. تو ہمارے پوچھنے پر کہ یہ پیٹیشن کیوں فائل کی جا رہی ہے, کس کے حوالے سے کی جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس نے آج بی کے اوپر جو ترامیم تھی ان پر عمل درآمد سے روکا ہے, ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی جائے, تو اس سے پہلے ہی ہم یہ درخواست جو ہے وہ دائر کرنا چاہتے ہیں. آج صبح سے پیکا ایکٹ سیکشن 20 کی ترامیم کے اوپر ہی ہر طرف بحث چلتی رہی. لاہور ہائی کورٹ میں اعتزاز احسن صاحب بھی پیش ہوئے تھے, تو وہاں پر بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ہلکے سے ریمارکس دیے کہ کہیں نہ کہیں
پیکا ایکٹ کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیکا ایکٹ کہیں نہ کہیں درست بھی ہے, اور جس طرح سے مریم نواز نے ثاقب نثار والی فیک ویڈیوز کے اوپر وہ سارا ایک ہنگامہ برپا کیا, اس کے اوپر بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا. وہ اگر نہیں دے سکتی اپنا کوئی بھی لائے عمل اور اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں دے سکتی تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, یہ اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا. اور اگر ترامیم کی بات کی جائے تو یہ قانون تیار کس نے کیا تھا؟ ایم کیو ایم کے جو فروغ نظیم صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ ترامیم جو ہیں وہ تیار کی گئی تھی, اور اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے ان کی یہ کاوشیں ہیں. ساتھ ہی آج ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب جو ہیں, امین الحق صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ حکومت کو مشاورت کر لینی چاہیے تھی, یہ قانون اتنی جلدی نہیں لے کر آنا چاہیے تھا, اور پراپر ایک مشاورت کے بعد یہ قانون سامنے آتا تاکہ اس میں جو پیچیدگیاں آ رہی ہیں ان کو ہم دور کر سکتے. اور ساتھ ہی آج مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ پیکا ایکٹ ترامیم کے خلاف مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اسلام آباد میں بھی درخواست جو ہے وہ دائر کرے گی, جس میں جو سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پیٹیشنر ہوں گے, اور اس کے اوپر بھی وہ ایک باقاعدہ لاہے عمل لے کر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون, اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہ ان ترامیم کو بھی چیلنج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کل کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آتے ہیں, اور جو اٹارنی جنرل ہیں وہ کس تیاری کے ساتھ آتے ہیں, اور اس قانون کو وہ کس قدر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.